بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی جناب والا، اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فرزندوں کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ یعنی دونوں بیٹوں کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ جواب ہے مکہ مکرمہ میں۔ دونوں یعنی حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے۔ اچھا، کس دشمن رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کے انتقال پر یہ کہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد منقطع ہو گئی؟ یعنی جب نرینہ اولاد فوت ہو گئی نا، تو کس نے کہا تھا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد منقطع ہو گئی، اب تو بس نرینہ اولاد ختم ہو گئی، اب آگے سلسلہ نہیں چلے گا؟ یہ پہلے بھی میں نے بات عرض کی تھی باتوں میں، جو اس کا جواب ہے عاص بن وائل نے۔ عاص بن وائل نے کیا کہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے۔ ابتر کا معنی کیا ہے؟ نسل جس کی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ابتر یہ قرآن پاک پہ کس جگہ پر یہ لفظ آیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هو الابتر۔ ٹھیک ہے، تو عاص بن وائل کی اس بات کے جواب میں کون سی صورت نازل ہو گئی تھی؟ جب عاص بن وائل نے بات کی نا کہ اولاد ختم ہو گئی، تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر پوری صورت نازل کی، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں کیا کہا گیا؟ اس کا جواب آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے، یعنی اس نے کہا نا کہ بس اب نرینہ اولاد ختم ہو گئی، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا نسل ختم ہو گئی بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے، إِنَّ شَانِئَكَ، بے شک آپ کا جو دشمن ہے هو الابتر، وہ ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہوگی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ عاص بن وائل کو آج کون یاد کرتا ہے؟ کون اس کا نام احترام سے لیتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ کی نسل قیامت تک، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد میں سے ہیں، قیامت تک چلے گی، رسول اللہ کا نام قیامت تک چلے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے قاسم کا انتقال کس عمر میں ہوا؟ تو جواب ہے 2 سال کی عمر۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ قاسم۔ 2 سال کی عمر تھی، فوت ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اچھا، ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، بطن کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ کو کہتے ہیں۔ پیٹ سے کون پیدا ہوئے؟ جواب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، پہلے ہم یہ بات کہہ چکے۔ کس بادشاہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ماریہ قبطیہ کو بھیجا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ مقوقس بادشاہ تھا مصر کا، اس نے بھاندی بھیجی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کی تھی۔ بھاندی جو ہے نا وہ ملکیت میں ہوتی تھی، جیسے سامان انسان کے گاڑی انسان کی ملکیت میں ہوتی ہے، پراپرٹی انسان کی ملکیت میں ہوتی ہے، تو گفٹ بھی کرتے تھے، بیچتے بھی تھے۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ مقوقس نے جو خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا اس کا نام کیا تھا؟ مقوقس نے ماریہ قبطیہ کو بھیجا تھا، ایک خچر بھی گفٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خچر تو جانتے نا، خچر یہ جو روڈوں پہ جاتا ہے خچر، خچر کسے کہتے ہیں؟ کھوتا، وہ تو گدھا اور ہوتا ہے، خچر گدھے سے بڑا ہوتا ہے۔ خچر کہتے ہیں اس کو کہ جس کا باپ گھوڑا ہو اور جس کی ماں گدھی ہو، اس سے جو پیدا ہو جس کو کیا کہتے ہیں؟ خچر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نام تھا، اس خچر کا نام تھا دلدل۔ کیا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا نام کیا تھا؟ دلدل۔ ایک ایک چیز کو یاد رکھنا ہے، یہ جو بھی جس چیز کی بھی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی ہو، خچر کی، گھوڑے کی، اونٹ کی، تلوار کی، ایک چیز کا نام یاد رکھنا ہے۔ رسول اللہ خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھو میرے چیزوں کے نام یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دلدل۔ اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کو کس کے ہاں ٹھہرایا تھا؟ تو اس کا جواب ام سلیم بنت ملحان کے ہے، وہ کیا ٹھہرایا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے کس کے سپرد کیا تھا؟
تو اس کا جواب ہے ام بردہ کے سپورٹ کیا تھا کہ آپ دودھ پلائے. اس زمانے میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اور خواتین سے دودھ پلواتے ہوتے تھے. اچھا جی اگلا سوال ہے کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنکھ اشکبار ہے، اشکبار ہے یعنی آنکھوں میں آنسو ہے اور دل رنجیدہ ہے، مگر ہم ایسی بات نہیں کرتے جس سے جو پروردگار کو ناراض کر دے. جب ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہو رہی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں وہاں پہ پہنچے تو ابراہیم رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا. جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبت کرتے تھے ابراہیم سے کہ کبھی کبھی اٹھاتے تھے اپنے ساتھ، سونگتے تھے، اپنے بیٹے کو سونگتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. آخر میں جب سانس نکل رہا تھا ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوا تھا، ایسے اٹھائے ہوا تھا اور فرمایا لگا ابراہیم ابراہیم آنکھوں میں آنسو ہے ہمارے اور دل ہمارا رنجیدہ ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی پر غمگین ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسے اٹھایا ہوا تھا ابراہیم کو روح پرواز کر کے. ٹھیک ہے، تو جو ہے بیٹا جو ہے نا وہ اس طرح آنکھوں کے سامنے جائیں اور ساری اولاد نرینہ اولاد ساری فوت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش تھی. ٹھیک ہے جی. تو ابراہیم رضی اللہ عنہ کے وفات پر اسامہ بن زید چیخ کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جب رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا رحمت ہے اور چیخنا شیطان کی طرف سے. فرمایا رو، آنکھوں میں آنسو آ جائے لیکن چیخنا مت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک آنسو گرا، دوسرا گرا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ یعنی آپ تو ہمیں صبر کا درس دیتے کہ صبر کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنسو رحمت ہے. اس طرح کے آنسو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو آ جاتے ہیں، لیکن اونچی اونچی آواز سے رونا، چیخنا، یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو انسان اس کو قابو کر سکتا ہے، لیکن آنسوں کو انسان قابو نہیں کر سکتا. اس کو قابو کرنا، جو چیز انسان کے اختیار میں ہے اس کو کرنا، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ تو انسان نہیں کر سکتا.